سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 29۔ سلسلہ واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے سلسلہ قصص القرآن میں جاری اسباق ہیں، زیادہ واقعات پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قرآن پاک میں ہیں، اس لیے بڑی تفصیل قرآن کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کے بڑے بڑے 3 حصے ہیں، ایک آپ کی نبوت سے قبل، اور ایک نبوت کے بعد فرعونیوں کے ساتھ جو معاملات تھے فرعون کے زندہ رہنے تک کے وہ واقعات، پھر تیسرے نمبر پر وہ واقعات ہیں جب فرعون غرق ہو چکا تھا اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہی آپ کی نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا، نبوت کے احکام بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ تو چنانچہ زندگی کے یہ 3 بڑے بڑے ادوار ہیں، اور تینوں ادوار کی اللہ نے تفصیل فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت سے قبل کے واقعات اور جیل کی زندگی کے واقعات، پھر آپ کے باہر نکلنے کے واقعات، اسی طرح پیارے موسیٰ علیہ السلام کے بھی اللہ تعالیٰ نے 3 ادوار کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا دور جو ہمارا سلسلے میں چل رہا تھا وہ ختم ہوا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کے نبوت ملنے سے پہلے کے واقعات، تو چنانچہ وہ تقریباً 7-8 دروس میں شاید پورے ہو چکے ہیں، اور آج کے سبق میں دوسرا دور شروع ہو رہا ہے پیارے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جس میں آپ کہ نبوت ملنے کے واقعات سے شروع ہو کر یہ دوسرا سلسلہ جائے گا فرعون کے غرق ہونے تک کے واقعات۔ دوسرا دور جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت قرآن پاک اشارہ یہ کرتا ہے کہ پہلا دور اور اس دور کے درمیان 10 سال یا 8 سال کی مدت گزر گئی۔ فلما قضى موسى الأجل، کیونکہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے بطور حق مہر کے یہ طے ہوا تھا کہ آپ ہمارے پاس 8 سال رہیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ نے 10 سال کو پورا کر دیا تو یہ آپ کا احسان ہوگا ہم پر۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اجل کو پورا کر چکے، اجلین تھا نا، ایم الاجلین، 2 اجل تھی، 8 سال یا 10 سال، تو اجلین کو جب ایک اجل کو پورا کیا، اب ایک اجل کون سی ہو سکتی ہے، 8 سال والی یا 10 سال والی؟ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مفسرین اپنی اپنی رائے پیش کریں گے یا اقوال یا نشانیاں پیش کریں گے کہ جب آئے تھے تو اس وقت گرمی کے ایام تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب 8 سال گزار چکے، فرض کریں جون کا مہینہ ہو، گرمیوں میں آئے ہوں
پھر 8 سال پورے ہوتے ہوں تو ان 8 سالوں میں ظاہر ہے واپسی کے جو ایام ہوں گے وہ گرمیوں کے ہونے چاہیے. فلما قضا موسیٰ الاجل، لیکن اگر قمری حساب لگایا جائے تو پھر جس مہینے کو آئے ہوں ان میں گرمیاں ہوں اور واپسی انہی مہینوں میں سردیاں ہوں، کیونکہ گرمیوں کے مہینے تبدیل نہیں ہوتے. جن مہینوں میں گرمی ہوتی ہے وہ گرمی ہی رہتی ہے، جن میں سردی ہوتی ہے وہ سردی ہی رہتی ہے. اور جو ہوتے ہیں دوسرے قمری مہینے ان میں سردیاں اور گرمیاں چینج ہوتی رہتی ہیں. فلما قضا موسیٰ الاجل، ایک اجل کو پورا کیا. تو اس سے اشارہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پورا کر دیا اور ایام بھی سردیوں کے تھے. تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئے تھے تو گرمیاں تھیں، جا رہے تھے تو سردیاں تھیں، کیونکہ آگے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ سیکھنے کے لیے آپ کو آگ کی ضرورت پڑے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سردیاں تھیں. تو لگتا یہ ہے کہ 10 سال کی مدت پوری کی ہوگی سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ بھی رپورٹ اسی طرح کر رہے ہیں کہ قضا موسیٰ الاجل، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت کو پورا کر دیا. تو ظاہر ہے پورا کرنے کے بعد ہی جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بطور تمغہ کے ذکر کر رہے ہیں. اور اس صورت کا عنوان ہوگا انشاءاللہ دورہ تفسیر میں نکات آئیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مدت پوری کر چکے. اس صورت میں چونکہ مشکلات کا دور بیان کرنا مقصد تھا تو مشکلات اس میں آتی ہیں کہ 8 سال نہیں بلکہ 10 سال ہو تو مشکلات کا طرف زیادہ اشارہ ہوتا ہے. باقی واللہ عالم یہ صرف اشارے اور کنائے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مدت پوری کر کے اپنے گھر والوں کو لے کر اب واپسی کا سفر شروع کر دیں کہ میں اپنے ملک میں جاتا ہوں، مصر کو جاتا ہوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اب واپسی کا سفر شروع کیا. چنانچہ اسی سفر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. جب پوری کر چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مدت جو طے پائی تھی، وسار بأهله اور اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے. رات کا سفر آیا. آنس من جانب الطور نارا، آپ نے محسوس کیا طور کی جانب آگ کو جلتے ہوئے. راستے میں پہاڑ پڑتا تھا جی، کوہ طور، تو اس کوہ طور کی جانب آپ نے آگ کو محسوس کیا. اندھیری رات کا سفر تھا جی، جا رہے تھے. اندھیری رات کا سفر ہو تو دور سے جلدی آگ محسوس ہو جاتی ہے، ورنہ تو پہاڑ پر دوپہر کے وقت آگ جل رہی ہو جی پتہ ہی نہیں چلتا. آنس من جانب الطور نارا، محسوس کیا آپ نے طور کی جانب جلتی ہوئی آگ کو. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فرمایا اپنے اہل کو ٹھہرو تم یہی، میں محسوس کرتا ہوں آگ. لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں. او جذوۃ من النار، یا کوئی آگ کا شعلہ لے کر آؤں گا. لعلکم تصطلون، تاکہ تم اپنے آپ کو گرم کر سکو، گرمی حاصل کر سکو. اب یہاں سورۃ طٰہٰ کو بھی ساتھ ساتھ ہم چلائیں گے. سورۃ طٰہٰ کا بھی انداز دیکھیے جی. سورت کا نام سورۃ طٰہٰ، 16واں پارہ آیت نمبر 10 میں فرمایا اذ رأى نارا، جب آپ نے دیکھا آگ کو. فقال لأهلهم كثوا، فرمایا اپنے گھر والوں کو
16 पारा सूरत ताहा आयत नंबर 10। फरमाया अपने घर वालों को उनको सो यहाँ ठहरो तुम, इन्नी आनस्तु नारा, मैं महसूस करता हूँ आग, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बस, या मैं तुम्हारे पास उससे लेकर आऊँगा कोई शोला, औ अजिदु अलन नारी हुदा, या मैं पाऊँगा उस आग पर कोई भी रहनुमाई पाऊँगा, हमारी कोई रहनुमाई करेगा। और यहाँ फरमाया कि मैं तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आऊँगा। दोनों सूरतों में मुश्किलात की तरफ इशारा है, कहीं बहादुरी का इशारा है तो कहीं मुश्किलात का इशारा है। यहाँ पता चल रहा है कि एक आदमी के पास कोई खबर ज़रूरत थी, आपको मुश्किल काम थे ना जी, तो मुश्किल सफ़र था, खबर की ज़रूरत पड़ी, तो लिहाजा मुश्किलात को तय करते हुए खबर को लेने गए थे। और बहादुरी चूँकि दिखाना इसी वाक़े से मकसूद था ना, सूरह ताहा में फरमाया कि वहाँ पर कोई रहनुमाई लेने गए, डर नहीं रहे थे कि देखो वहाँ पता नहीं कोई मेरी जान का दुश्मन आओ, नहीं, अपनी तरफ से पूरी बहादुरी के साथ जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इशारा है कि यह रात का सफ़र था। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहाँ गए दोनों काम करने के लिए, आग भी वहाँ से मैं लूँगा या फिर मैं वहाँ से कोई खबर लेकर आऊँगा। इस सूरह ताहा के साथ साथ एक और अंदाज देख लीजिए, सूरह अन-नमल का 19वां पारा, सूरह अन-नमल, इसी सूरत से एक सूरत पीछे, वहाँ का जो अंदाज है वो ये है। आयत नंबर 7 में फरमाया, सूरह अन-नमल 19वां पारा आयत नंबर 7, इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिख़बर औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून, लेकर आऊँगा तुम्हारे पास उसमें से कोई खबर, या लेकर आऊँगा तुम्हारे पास कोई चमकता हुआ शोला, ताकि तुम वहाँ से आग सीख सको। शिहाबिन क़बस उस लकड़ी को कहते हैं एक तरफ से पकड़ा जाए और उसके आगे आग रोशन होती है, एक तरफ से पकड़ते हुए, तो वो इस अंदाज का शोला होगा। अब जो बात दिखानी थी वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो आग लेने गए, वो जल भी आग रही थी। अब आगे देखिए जो कुरान का अंदाज है, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ जज़वतिन मिनन नारि लअल्लकुम तस्अलून। क्या जी प्यारा ही अंदाज है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम आग का शोला लेने गए थे ताकि कोई यहाँ पर राह भी पा सकूं, कोई रहनुमाई मिल सके। क्या जी तकदीर इस इंतज़ार में थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिदायत लेने नहीं आएंगे, बल्कि आपको उम्मत के लिए हादी बना दिया जाएगा। इसी आग से रोशनियां ऐसी मिलेगी कि आप जहान को रोशन करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहाँ गए जी, आगे जैसे ही जाते हैं हैरान कुन मंजर था। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन मिन शातिल वादिल अयमनी फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरा अय्या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। जैसे ही आए ना उस आग के पास, नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन, बड़ा सारा पहाड़ था, उस पहाड़ की जो किनारा था ना जी दाएं जानिब, उस फिल बुक़ा, उस टुकड़े के अंदर, उस टुकड़े का जो दायां पहलू था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, फिल बुक़अतिल मुबारका, उस दाहिने पहलू में एक दरख्त था, उस दरख्त से आवाज़ें आने लगी। नूदिया, ये मिन शजरा का जार मजरूर का ताल्लुक नूदिया, यानी निदा आने लगे दरख्त से, अय्या मूसा, ए मूसा।
فلما اتاها نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ، وہ درخت سے آواز آنے لگی، یعنی درخت سے ندا دی جانے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دیکھیں جی آواز جو ہوتی ہے اس کی ایک نہ ایک سمت تو ہوتی ہے، بھائی اس سمت سے آ رہی ہے یا اس سمت سے آ رہی ہے، تو وہ جو آواز تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ درخت سے آ رہی تھی۔ بظاہر یہ ہے جار مجرور کا تعلق کوئی اور ہو تو معنی یہ ہے کہ درخت اسی جانب تھا، جل وہی رہا تھا اور ندا دی گئی۔ کہاں سے ندا دی گئی؟ اسی جگہ سے آواز آئی، اس کی کوئی ایک سمت متعین نہیں بیان فرمائی گئی، ندا دی گئی۔ ندا میں کس طرح آواز تھی جی؟ فرمایا اَيَّا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ۔ ندا میں یہ الفاظ سے میں کون، وہ میں یعنی میں آگ، بھائی آگ تو اللہ ہو نہیں سکتا، آگ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ پر اس میں روایات مشہور ہو گئی کہ وہ ایک درخت تھا، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے انوارات کی تجلی پڑ رہی تھی لہذا وہ دنیا کی آگ نہیں تھی۔ اس آگ میں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو آوازیں آئیں نا تو وہ آگ درخت کو نہیں جلا رہی تھی، سرسبز درخت تھا، جتنی آگ لگتی جاتی درخت اتنا تیز ہو جاتا، سرسبز اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ عام روایتوں کی بات ہے، ان سے استدلال بندہ نہیں کر سکتا۔ پکی بات یہ نہیں ہے کہ اسی درخت سے آواز آ رہی تھی اور وہ درخت اللہ تعالیٰ تھا، نہ جی نہ، وہ درخت اللہ تعالیٰ نہیں تھا بلکہ اس سے آواز آ رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو ان نگاہوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے لا تدرک الابصار، نہ اللہ کو عقول پا سکتے ہیں، نہ آنکھیں پا سکتی ہیں۔ اللہ کو کوئی نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی عقل میں آ سکتا ہے۔ بھائی دنیا کی بہت ساری چیزیں ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، مخلوقات ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، حیران کن ٹیکنالوجیاں ہیں، حیران کن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ خود انسان کی اپنی تعمیر ہے، بھئی یہ کیسے ہے ایک لوتھڑا، ایک قطرہ لوتھڑا بن جاتا ہے، لوتھڑا کیسے گوشت بن جاتا ہے، ایسے انسان تعمیر ہو، یہ بات بھی ہماری عقل میں نہیں آتی جی۔ تو چیز آئے کہ خالق ہماری عقل میں آ جائے، مخلوق نہیں آتی تو خالق کیسے آ سکتا ہے؟ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ مشہور ہے نا روایات میں کہ حضرت موسیٰ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، حقیقت یہ ہے کہ دیکھا نہیں تھا۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ جو کہے اللہ کو دیکھا ہوا ہے یہ تو جھوٹ ہے، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ قرآن میں آیا لا تدرکہ الابصار۔ اب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہیں، جبکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور کو دیکھا تھا۔ اب مشہور ہو گیا ہے کہ صحابہ اکرام میں آپس میں اختلاف تھا، حالانکہ حقیقت ایسی کوئی نہیں ہے، دونوں متفق ہیں۔ حضرت امی عائشہ بھی فرماتی ہیں اصل حالت میں اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، لا تدرک الابصار، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ کو دیکھا تھا، جو دیکھا تھا وہ نور تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ وہ نور کیا تھا جی؟ نور یہ تھا کہ حجابہ النور، مسلم شریف میں روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پردے تھے نا ان پردوں پر نگاہ پڑی، واللہ عالم وہ کیسا منظر ہوگا، ان نوروں کو دیکھا تھا، وہ نور کے پردے تھے، وہ اللہ کو نہیں دیکھا تھا بلکہ نور کے پردوں کو دیکھا تھا۔ خود مسلم شریف میں روایت دوسری بھی آتی ہے کہ نور انا اراہ، اللہ تو ایک ایسا نور ہے کیسے اس کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس کا یہ بھی بعض لوگوں نے معنی کیا ہے کہ نور انی اراہ، جو میں نے دیکھا نا وہ ایک نور تھا، بس جو میں نے دیکھا تو وہ نور تھا۔ وہ نور کیا تھا؟ اس سے اگلی روایت مسلم شریف کی کہتی ہے وہ حجاب النور، وہ نور پردے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ نور دیکھا تھا، اور وہ نور کس چیز کا تھا جی؟
پردوں کا نور تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، تحقیقی بات یہ ہے، لہذا کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اللہ کو اس دن دیکھیں گے، یعنی دن قیامت، جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ طاقت رکھے گا، یہ رکھے گا، دیکھ سکیں گے اس وقت۔ باقی اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے جی، اللہ تعالیٰ سے کو پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی وہ نور کی تجلیات تھیں یا حقیقت میں دنیا والی آگ تھی، جیسے بھی تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے تو حجاب ہیں اور حجاب بھی نورانی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس آگ سے آواز آئی، یا دیکھ رہے تھے آگ، گئے تو آگ لینے، لیکن نودی من شاطئ الوادی الایمن، اس طرف سے آواز آئی جو دائیں طرف تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ آپ کا رخ قبلہ کی طرف تھا اور اس وادی کی جو دائیں طرف بنتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت، تو اس دائیں طرف سے آواز آئی۔ آواز میں یہ آئے کہ میں اللہ ہوں۔ اب اس میں کو آپ نے متعین کرنا ہے، میں کون جی، یعنی میں متکلم بلا کیف، لفظ کیا یاد رکھنا ہے آپ نے جی، میں متکلم بلا کیف، میں جو بغیر کسی کیفیت کے کلام کرنے والی ذات ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ لوگ بات کرنے میں منہ کے محتاج ہیں، میں اللہ اعضاء سے پاک ہوں۔ لوگ بات کرنے میں الفاظ کے محتاج ہیں، میں اللہ الفاظ سے پاک ہوں۔ لوگ بات کرنے میں آواز کے محتاج ہیں، میں اللہ آواز سے پاک ہوں۔ البتہ بندہ سننے میں الفاظ کا محتاج ہے، بندہ سننے میں آواز کا محتاج ہے، اس لیے میرے پیغمبر میں نے آواز کو پیدا کر کے، الفاظ کو پیدا کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، یعنی متکلم بلا کیف، میں جو بلا کیف کلام کرنے والا ہوں نا، میں اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیے اس جگہ پر کھڑے ہو، آس پاس کوئی نہ ہو، آواز آ رہی ہو، اب ظاہر ہے حیرانگی کا منظر تو ہوگا، لیکن یہ حیرانگی اگر کوئی ہمیں کہتا اس طرح تو ہمارا ظرف ایسا نہیں تھا کہ اس کو برداشت کر سکے، کیونکہ نبوت کا ظرف ہمارا نہیں ہے، ہم بندے امتی بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو نبی انسان تھے، اس لیے جو آپ کا ظرف تھا وہ نبوت کا ظرف تھا، اس لیے چیز جب اپنے ظرف کے قریب آتی ہے تو مانوس ہو جاتی ہے، چیز اپنے ظرف میں نہ ہو تو مانوس نہیں آتی۔ اب یہ پھٹی پڑی ہے جی، ٹیبل پڑی ہے، اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں، یہ اس کا ظرف نہیں ہے، پانی نیچے گر جائے گا، اسی طرح ہے۔ لیکن جب یہاں کوئی بالٹی پڑی ہو، کوئی گلاس پڑا ہو، کوئی جگ پڑا ہو، اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی سما جائے گا، کیونکہ چیز اپنے ظرف کی طرف مانوس ہوتی ہے۔ تو ہمارا ظرف نبوت کا ظرف نہیں ہے، اس میں وہی پڑے پاش پاش ہو جائے، برداشت نہ کرے، دیکھ کر بھاگ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظرف تو نبوت کا ظرف تھا، جیسے ہی چیز اپنے ظرف کی طرف آنی شروع ہوئی نا جی، مانوس ہوتے چلے گئے، سکون آنا شروع ہو گیا۔ اس لیے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ جب وحی آئی ہے، وحی سے بے سکون نہیں ہوئے تھے، وحی سے کافی سکون ملا تھا۔ آپ کو جو پریشانی لاحق ہو گئی تھی، امت کی لاحق ہو گئی تھی کہ اب اس امت کو نکالنا کیسے ہے، گمراہیوں سے نکالنا کیسے ہے، ورنہ تو جب ظرف میں چیز آیا کرتی ہے تو مانوس ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نور نبوت کا انعام دے رہے تھے، فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں رب العالمین، سارے جہان والوں کا میں ہی رب ہوں، سارے جہان والوں کا پالنے والا میں ہوں، اے میرے موسیٰ پیغمبر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو وحی ہو رہی ہے، اس وحی کے الفاظ یہاں دوبارہ بھی دیکھ لیجئے، سورہ النمل ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے آیت نمبر 8 میں، فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ
جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، ندا دی گئی۔ ندا کیا دی گئی جی؟ یہ ندا دی گئی، انبورک من فی النار ومن حولہا، جو بھی آگ میں ہے اس میں برکتیں دی گئی ہیں، جو اس کے ارد گرد ہے سارا ماحول ہی برکت والا ہے۔ فی البقعۃ المبارکہ، پورا ٹکڑا ہم نے برکت والا بنا دیا ہے۔ جو آگ میں ہے اس کو بھی برکت دی گئی ہے، یعنی آگ میں جو تھا وہ مبارک تھا، مبارک نہیں تھا۔ مبارک ذات تو اللہ کی ہے۔ انبورک من فی النار ومن حولہا، یہیں سے وہ روایتیں شروع ہو گئی کہ وہ برکت کے کیا صورت تھی؟ یہی صورت تھی کہ جتنا آگ تیز ہو جاتی اتنا اس کا سر سبز ہونا تیز ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کسی صحیح روایت میں نہیں آئے، صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ واللہ عالم بھی برکت جو ہوتی ہے خیر کو کہتے ہیں، برکت کا معنی خیر۔ خیر جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل وہاں نازل فرما رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا جا رہا تھا۔ انبورک من فی النار ومن حولہا، اے میرے پیغمبر یہاں ہم نے برکتیں دی ہیں، جو اس کے ارد گرد ہے وہ بھی سارا برکت والا، جو یہاں ہے آگ میں وہ بھی برکتوں والا۔ آپ تو تھوڑی سی آگ اپنے لیے لینے آئے تھے، یہ تو اتنی برکتیں ہیں، یہاں سے پورے جہان کو روشن کیا جائے گا۔ یہ جو آپ کو یہاں سے کچھ ملنے والا ہے نا، یہ پورے جہان کو روشن کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے نا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کیوں جی؟ کہ میں یہاں جو آتے جاتے روزانہ، یہی میری بیٹھک ہے، یہی میں نے بیٹھنا ہے، میرا گھر ہے، گھر کے اندر کیا احکام ہوں گے، کچھ گھر کے باہر کیا احکام ہوں گے، جو ان احکامات کو سیکھتا چلا جائے گا وہ جنت میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ گویا یہ جنت کا ہیڈ کوارٹر ہے، کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں جنتیں یہیں سے نکلی ہیں، یہیں سے گویا جنتیں تقسیم ہوئی ہیں۔ میرے احکام کو جنہوں نے مان لیا وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ یہ میری جگہ گویا جنت کا ہیڈ کوارٹر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں کے احکام جو مانتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، سبب ہے ماں کے پاؤں۔ اسی طرح میرے نبی کا منبر بھی جنت جانے کا سبب ہوا، وہاں سے جو احکامات صادر ہوئے اس پر جو عمل کرتا ہے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر یہاں آگ کو ہم نے اتنی برکتیں عطا کی ہیں، صرف آپ یہاں آگ لے کر فائدہ مند اور مستفید نہیں ہوں گے میرے پیغمبر، یہاں سے جو کچھ ملے گا نا اس سے پورا عالم روشن ہو جائے گا۔ نودی انبورک من فی النار وسبحان اللہ رب العالمین۔ یہ کوئی نہ سمجھے آواز دینے والا ایک اللہ، اللہ ایک جگہ محدود ہو گیا ہے، آواز جہاں سے آتی ہے وہ محدود جگہ سے آتی ہے، اللہ تو غیر محدود ذات ہے۔ فرمایا میں آواز میرے پیغمبر آپ کو سمجھانے کے لیے پیدا کر رہا ہوں، ورنہ وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ تو ان تشبیہات سے پاک ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین ہوں۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ، اے میرے موسیٰ پیغمبر یہ جو آواز آ رہی ہے اللہ میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، میں ہی غالب ہوں، جس کو پکڑنا چاہوں پکڑ سکتا ہوں، کوئی میرا منکر ہو کوئی میرا نافرمان ہو، اگر میں اس کو پکڑنا چاہوں تو میں ہر ایک پر غالب ہوں، میری طاقت ہے، کبھی کبھی نہیں پکڑتا، بڑی لمبی لمبی مہلتیں دے دیتا ہوں، الحکیم، یہ میری اپنی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو معجزہ اس کے بعد دکھایا جائے گا، لیکن وحی کے الفاظ آپ سنتے جائیں۔ پہلے لفظ آپ نے سنے سورہ القصص میں، پھر سنے آپ نے سورہ النمل سے، اب تکمیل وحی کے طور پر آپ سن لیجئے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے جو پہلی وحی ارشاد فرمائی تھی، اب اس کی تکمیل اس صورت میں نظر آئے گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر
11 سے فلما اتاها نودی یا موسیٰ، فرمایا جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ندا دی گئی اے میرے موسیٰ پیغمبر، انی انا ربک، میں ہوں تیرا رب۔ میں کون جی؟ اور متکلم بلا کیف، یعنی بغیر کسی کیفیت کے کلام کرنے والا، میں ہوں تیرا رب۔ فخلعنا علیک، لہذا اتار دیجیے اپنی جوتیاں میرے پیغمبر۔ جوتیاں جہاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تھے، آگ بھی وہیں تھی، ماحول آگ اور من حولہا، آگ کا جو ارد گرد ہے سارا برکتوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم بھی برکتوں والے، آپ کی جوتی بھی مبارک، آپ کے کپڑے بھی مبارک، آپ کا عصا بھی مبارک، وہیں جہنے والی مٹی بھی مبارک، پورا بقعہ مبارک بن گیا۔ تو اس لیے فرمایا میرے پیغمبر آپ ہے برکتوں والے، لیکن پاؤں کی طرف اس کی نسبت ہے، یہ پاؤں کو گندگی سے بچاتی ہے۔ جوتی اسی لیے ہوتی ہے نا تاکہ گندگی خود برداشت کرے، پاؤں کے پاس نہ آنے دے۔ لہذا میرے پیغمبر انک بالواد المقدس، جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں یہ بڑی پاک جگہ ہے، یا گندگی نہیں ہے۔ جوتیوں کا کام اب یہاں نہیں ہے، جوتیاں اس لیے ہیں پاؤں کو گندگی سے بچائیں۔ جس جگہ آپ کھڑے ہیں بڑی مبارک ہے میرے پیغمبر، یہ مقدس وادی ہے۔ انک بالواد المقدس، بے شک آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، طوا، جس کا نام وادی طوا ہے، یعنی کوہ طور کی بہت ساری وادیاں ہوں گی، یہ جس وادی میں کھڑے تھے نا شاطئ الواد الایمن، تو یہ دایاں جو حصہ تھا یہ طوا نامی وادی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اسی وادی میں کھڑے تھے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ بڑی مبارک جگہ ہے، آپ یہاں پر اپنی جوتیاں اتار دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے جوتیاں اتاری۔ جی کیا خیال ہے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں کوئی غیر مبارک ہوں گی؟ جی مبارک تھی نا جی، مبارک ہیں۔ اللہ کے نبی کی جوتی مبارک کی توہین کرنا بھی گستاخی ہے، اور گستاخی بندے کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے، کفر ہے۔ لیکن خود انصاف سے بتائیے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا جوتی مبارک بھی اتار دیجیے، اس پر میری برکتیں ہیں، ہر چیز پر برکتیں ہیں انبیاء کی، اس کو اتار دیجیے۔ کیونکہ جب وحی ہو رہی ہے، اس مقدس جگہ پر ہیں، تو جس چیز کو گندگی روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پاؤں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، اس چیز کو سائڈ پر رکھ لیجیے۔ اب وحی ہو رہی ہے، وحی ہوتے ہوئے جوتی کو سائڈ پر رکھنے کا حکم ہے، اور خود اللہ کے نبی نے پہنی ہوئی ہے۔ جوتی کا نقشہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو کچھ؟ نالین پاک کا نقشہ صرف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ براہ راست جوتی ہے۔ اس جوتی کو وحی کے وقت سائڈ پر رکھنے کا حکم ہے۔ کیا خیال ہے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جوتی کے اوپر وحی لکھ سکتا ہوں؟ حالانکہ یعنی قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک پر قرآن لکھ سکتے ہیں ہم؟ نہیں لکھ سکتے، مبارک ہے، افضل ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ مقام وحی ہے میرے پیغمبر، جوتی مبارک اتار دیجئے۔ کیا خیال ہے نالین پاک کا نقشہ بنا کر اس کے اوپر نعوذ باللہ قرآن لکھنا؟ پھر یہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے کہ تردید کرتا ہے۔ نالین پاک کا جو متداول نقشہ ہے نا جی، یہ نقشہ جو مشہور ہے کسی بھی صحیح حدیث پہ نہیں آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جی نالین پاک کا یہی نقشہ ہے، لہذا یہ نقشہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، پتہ نہیں بنانے والوں نے بنا دیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی طرف آپ نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا نالین پاک کے فضائل میں، کہ نالین پاک ہے جی اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہونے والی چیز ہے، اس کی طرف جتنا بھی اس کو اپنے پاس رکھا جائے گا بڑی برکت آئے گی۔ لیکن آپ کو بھی بعد میں احساس ہوا تو آپ نے پورے رسالے سے رجوع کیا ہے، آپ کا فتاوی ہے امداد الفتاوی، اس میں رجوع کیا ہے۔ لیکن آج کل وہ رسالہ پھر دھڑا دھڑ شائع ہونے لگ گیا۔ کیوں جی؟ وہ جو فتاوی ہے وہ ہے 6 جلدوں میں، اور یہ جو رسالہ ہے چند صفحات میں۔ 6 جلدوں والوں تو آپ کو خریدتا نہیں ہے، کیوں جی 6 جلدیں کیوں خریدیں؟ بڑے لمبے چوڑے پیسے لگ جائیں گے، لہٰذا یہ اس کا کسی کو پتہ نہیں، اور رسالے کو نعوذ باللہ دھڑو دھڑ شائع کیا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مصنف اس سے توبہ طیب ہو چکے، مصنف اس سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن جوتی مبارک کی افضلیت اپنی جگہ ہے۔ جوتی مبارک کا میں کہہ گیا ہوں کہ اس کی تنقیص کرنا کیا ہے جی؟
گستاخی ہے، براہ راست نبی کی طرف منسوب ہونے والی چیز کی توہین کرنا بھی گستاخی ہوتا ہے، لیکن جوتی کا جو مقام ہے اس مقام کو نبی کے ساتھ اسی طرح رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو قرآن کے برابر کر دینا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انی انا ربک، قرآن کے سمجھانے پر قربان، قرآن کا کوئی لفظ بھی زائد از حکمت نہیں ہے۔ انی انا ربک فاخلع علیک، اے میرے پیغمبر میں ہوں تیرا رب، فاخلع علیک، اتار دیجیے اپنی جوتیاں، انک بالواد المقدس طویٰ۔ اب جب نبوت کا جو پہلا لفظ ملنے والا تھا وہ یہ تھا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے میرے پیغمبر میں تجھے اپنا مصطفیٰ بنا چکا ہوں، اپنے لیے چن چکا ہوں، میں نے تجھے مرتضی بنا لیا، اپنا بنا لیا ہے، میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ کتنا بڑا اعزاز والا جملہ ہے جی، جب پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے پیارے موسیٰ علیہ السلام کیا ہی کیفیات ہوں گی۔ انا اخترتک، اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، سو توجہ سے سنیے میرے پیغمبر جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے۔ میرے نبی امام الانبیاء محبت سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب پہلی وحی ہو رہی تھی تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اعزاز اپنے اپنے، ہر نبی کے اپنے اپنے فضائل ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی عبادت گاہ میں، وہی بھی وہی آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ظرف، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، آپ کا ظرف ہی ایسا تھا، بتانا ہی نہیں پڑا، سیدھی وہی آئی اور مقام نبوت تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ۔ تینوں صورتوں میں آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اننی انا اللہ سے پہلے یہ جملے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اب گھر والے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طوا نامی وادی میں کھڑے ہیں جو کوہ طور کی ہے۔ اب یہ تکمیل وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں 3 باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ معجزہ بعد میں سمجھایا، معجزہ بعد میں دیا جائے گا، پہلے اللہ تعالیٰ 3 باتیں سمجھائیں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وما علینا الا